اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے، قرآن مجید، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھتے کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، وہ روتے ہیں قرآن کو سن کے۔ یقولون، سنتے ہی وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو۔ کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لا چکے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، تم لوگ جو محمل قسم کی قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرے گا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا۔ ایک تو تکیہ کلام ہوتا ہے، وہ محمل قسمیں ہیں، لیکن ایک وہ قسمیں جو انسان جان بوجھ کے کھاتے ہیں۔ میرا مواخذہ پھر یہ ہوگا کہ فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ 10 مساکین، ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجہ کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو کسی چیز کی بھی تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب تم قسم کھا کر توڑ دو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، مسلمانوں اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ شراب کو حرام اس لیے کیا جائے کہ انسانی عقل کی حفاظت کی جائے۔ یہ مقصد ہے شریعت کا شراب کو حرام کرنے کا، اور جوئے کو حرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا پیسہ اور مال جو ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، یہ نتیجہ ہے اس کا، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، یہ نتیجہ ہے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی اب گرفت نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ انسان شراب چھوڑ دے، شرافت اس میں آ جائے گی، عقل اس کی صحیح کام کرے گی، کوتاہیاں غلطیاں اس سے نہ ہونے کے برابر ہوں گی۔ وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال جب کرے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے اور نیکیاں اس سے ہوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا اور تم احرام کی حالت میں ہوگے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے احرام کی حالت میں، تو جو جانور اس نے مارا اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اس حکم کے آنے کے بعد اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، ہاں تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا احرام کی حالت میں۔ جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ اس میں بڑی مصلحتیں رکھی ہیں، امن ہے، ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے، وہاں لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حالات کا پتہ چلتا ہے، بزنس پنپتے ہیں، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانور اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اعلموا، اچھی طرح جان لو، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، وہ یہ احکام تم تک پہنچا رہا ہے۔ آگے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی کیوں نہ ہو، کہ بعض اوقات ناپاک چیزیں، ناپاک لوگ بہت ہوتے ہیں، انسان ان پر فریفتہ ہوتا ہے، او بڑی پبلک ہے، بہت لوگ ہیں، اصل تو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان ہے، اندر کی پاکیزگی باہر کی پاکیزگی ہے۔ بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں مت پوچھا کرو جو تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، یعنی ان کا جواب جب ملے
تو تمہیں ناپسند ہو کہ یہ جواب ایسا کیوں ملا ہے، یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اب تک تم نے جو کچھ کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ پڑھا نہیں ہے ہم نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو گائے کے بارے میں سوالات کیے، کتنے مشکل میں پھنسے ہیں۔ تو یہ بھی منع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے سوال کی وجہ سے شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ اتر آئے جو بڑا سخت ہو اور سب مسلمانوں کو ناگوار ہو۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ سائبہ، اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ یہ اونٹ ہیں اور ان کی مختلف ایجز ہیں، عمریں ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں۔ اہل مکہ یا بدو لوگ کیا کرتے تھے کہ ان اونٹوں کو بعض اوقات چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کے لیے، یہ بتوں کے لیے ہے، یہ ہمارے ان خداؤں کے لیے ہے۔ تو بہرحال، اور ساتھ یہ دلیل دیتے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کب کہا ہے کہ تم بحیرہ کو بناؤ اور صاحبہ کو بناؤ اور وسیلہ اور حام کو مقرر کر دو کہ یہ بس ہمارے بتوں کے نام وقف ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف، اس قرآن کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ قرآن کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو جواب میں ہی کہتے ہیں نہیں جی باپ دادا کا طریقہ، ہمارے بزرگوں کا طریقہ بہت ہے، بس کافی ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا یہ باپ دادا کی ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستہ کی انہیں خبر نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم یاد رکھو اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے ہم سب کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے، گواہی کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آنے لگے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ بنا لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد، یعنی گواہوں پر شک پڑ جائے یا انہوں نے گواہی میں کوئی رد و بدل کیا ہے، تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت بھی کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ اللہ واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ یہ بات کریں، کھل کے کریں مسجد کے اندر لوگوں کے سامنے، اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، صاف کہیں۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ چھپایا ہے، کوئی دھاندلی کی ہے، کوئی رد و بدل کیا ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، گناہ سے مراد یہ گواہی چھپائی ہے یا کسی چیز کو چھپا دیا ہے یا پھر کوئی اور غلطی کر بیٹھے ہیں، رد و بدل کیا ہے، تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، یعنی جن کے حق میں اس نے وصیت کی تھی وہ کھڑے ہوں،
اور وہ خدا کی قسم، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اور گواہی دیں کہ ہمارے حق میں زیادتی ہوئی ہے، اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہماری شہادت ان دونوں کی شہادت کے مقابلے میں زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقہ سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے اور ہم ناقابل اعتماد انسان بن جائیں، ہم پر کوئی بھی آئندہ ٹرسٹ نہ کرے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، انک انت علام الغیوب، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچا لیا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، اور اس کے ماننے والے مسلمان نئے نہیں ہیں۔ اس قال، حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو ایسے مطالبے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ کہا، اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ یہ دعا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو جواب فرمایا وہ بھی دیکھیے، یہ بھی ڈرنے والا جواب تھا۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کرتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات اللہ کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری چیزوں پر نگران ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اب اگر اللہ آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ قال اللہ،
اللہ تعالیٰ بھی یہ جواب میں فرمائیں گے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، سچوں کو، جھوٹوں کو نہیں، جھوٹ گھڑنے والوں کو نہیں، سچوں کو۔ اور سچ کیا ہے؟ نبیوں کی سچی تعلیم اور اس کی سچی تصدیق اور اس کو ویسے ہی تسلیم کرنا، اس میں کسی قسم کا چینج نہ کرنا، تحریف نہ کرنا۔ آج وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ لوگو للہ ملک السماوات والارض، یہ سب باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں، یقین مانو زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ یہ سورۃ الانعام ہے، نعم کی جمع ہے جس کا مطلب ہے چوپائے۔ انعام کا تذکرہ اسی صورت میں آ رہا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ مکہ میں یہ صورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ والذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی۔ ہم سب کی موت کا وقت مقرر ہے اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ یہ مدت کون سی ہے؟ یعنی موت کے بعد سے لے کر قیامت تک، یعنی دوبارہ ہم اپنی قبروں سے زندہ کب اٹھیں گے، مرنے کے بعد سے لے کر اس وقت تک کی جو مدت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہی طے شدہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی اور ہم دوبارہ قبروں سے کب اٹھیں گے۔ ثم انتم تمترون، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اتنے زبردست دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالق، اپنے مالک کے ہونے کے دے رہا ہے اور اس پوری کائنات میں اپنے اقتدار کے دلائل دے رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں مار کے دوبارہ میں زندہ بھی کروں گا۔ لیکن انسان ہے کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ معلوم نہیں کہ ہم دوبارہ زندہ ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ ہم نے ہونا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، یعنی ہر عالم کا کوئی الگ الگ خدا نہیں ہے، یا آسمان میں جو مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے وہ خدا نہیں ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا کمائی تم انسانوں کماتے ہو اس سے بھی وہ خوب واقف ہے۔ وما تأتیہم من آیۃ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اچھا جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانہ میں دور دورہ رہا ہے، یعنی بڑی ترقی کی، بڑا عروج انہوں نے حاصل کیا، لیکن وقت کے رسول کو انہوں نے جب نہ مانا تو پھر ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا،
ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو اہل مکہ تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، بڑی فراوانی تھی، اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، ان کی زمینیں بڑی سرسبز و شاداب تھیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا، پھر اور قومیں آ گئیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اے پیغمبر اگر ہم آپ پر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو کھلا صریح جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو ان کی مدد کرتا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وہ تو پھر اللہ کا عذاب لے کے آتے ہیں، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، پھر عذاب ہی آتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں وہ اب مبتلا ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کے رسول آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، ان کو بڑا حقیر سمجھا گیا ہے، ان کی رسالت کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، ان سے کہو ذرا ماضی سے اگر عبرت حاصل کرنی ہے تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، ذرا ان کے تباہ شدہ علاقوں میں جا کے دیکھ لو۔ قل، ان سے پوچھو، لمن ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ یعنی یہ ساری مخلوق جو نظر آتی ہے کس کی ہے؟ قل للہ، کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ مراد یہ کہ میں جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہوں وہی تو ہے، اللہ ہی کو تسلیم کرو۔ تو ادھر تم مانتے ہو اور ادھر نہیں مانتے، کیوں نہیں لا الہ الا اللہ کہتے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، یعنی اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ یعنی جو لوگ اپنی صلاحیت ایمان کو ضائع کر بیٹھے ہیں، نہیں ماننا چاہتے، تو اصل مسئلہ تو یہی ہے نا، جب ایمان کی صلاحیت ہی نہیں رہی تو فتنے میں پڑ گئے، اس لیے تو نہیں مان رہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے یا جو کچھ حرکت کر رہی ہے شے، سب کا سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے، مجھے نہیں بلکہ ساری مخلوق کو۔ ولا یطعم، روزی لیتا نہیں ہے، جبکہ دوسرے خدا مانگتے ہیں، ان کے اوپر ان کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہو مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، یعنی اپنے سر کو جھکا لوں، اس کا فرما بردار بن جاؤں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ ولا تکونن من المشرکین، آپ بہرحال مشرکوں میں نہ ہوئیے۔
اول من اسلم، سب سے پہلے میں ہوں کا مطلب یہ بھی ہے کہ سب سے آگے میں ہوں، پیچھے نہ رہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جو بھی اس جہنم سے بچا لیا گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ کے رسول اگر اللہ آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو آپ کو اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے۔ قاہر کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت بھی ہے، قوت بھی ہے، وہ انہی دونوں کے لحاظ سے ساری مخلوق پر غالب ہے۔ ایسی قدرت اللہ کی کسی مخلوق کے پاس نہیں، ایسی طاقت اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ سب مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان پر غالب ہے اور سب مغلوب ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ دانا بھی ہے اور باخبر بھی۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، میری رسالت اور قرآن کا اللہ کے کلام ہونے کی دلیل، اس کی کوئی گواہی چاہیے کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ تم تو انکار کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کو تم مانتے نہیں، اور یہ ماننے والے جو ہیں ان کے بارے میں بھی تمہارا یہی خیال ہے کہ یہ آپ کو چونکہ مان چکے ہیں تو ان کی گواہی ہم کیسے مانیں؟ تو پھر سنیے، قل کہہ دیجئے اللہ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے اور کہ تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو میں متنبہ کر دوں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا، کیونکہ میں تو ہر پہلو سے شرک کی نفی کرتا ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہو معبود تو وہی ایک ہی ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو، میں وہ شرک نہیں کر سکتا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو، وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو کوئی جھٹلائے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، پھر وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے، یعنی جب وہ دیکھیں گے کہ عمل ہم نے کچھ نہیں کیا، بد عملی ساتھ لے کے آئے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ ہمارا انجام بڑا بھیانک ہے، اور وہ خدا، وہ معبود جن کے برتے پر ہم دنیا میں جیے
اور بڑی امیدیں رکھتے تھے کہ وہ ہماری کل کو سفارش کریں گے، وہ تو یہاں نظر نہیں آ رہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اس وقت وہ کہیں گے الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ ایک جھوٹا بیان دیں گے. کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے آقا تیری ذات کی قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھیے اپنے شرک سے بھی انکار کر دیں گے. انظر، دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو دفنا دیا جاتا ہے، پھر نئے بنائے جاتے ہیں اور نیوں کو نصب کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی خدا ایسے ہوتے ہیں، معبود ایسے ہوتے ہیں. یعنی جو معبود زندہ انسانوں کا محتاج ہو، کیا واقعی وہ حق رکھتا ہے کہ اس کو معبود بنایا جائے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں مگر دل پر اثر نہیں لیتے، یا ان کا دل اثر نہیں لیتا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے. یعنی اس قرآن کو وہ کچھ نہیں سمجھتے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور ان کے کانوں پر گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی وہ کچھ نہیں سنتے. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ یہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، مگر ان کو اپنے انجام کی خبر نہیں ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکو جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اور اس وقت جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کر ان کی زبان پر یہ ہوگا، وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس پہنچ جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں. اب پتہ چلتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی مشرک کو سخت قسم کی سزا ملے گی، بڑا سخت عذاب ہے. ہم مخلص بن کے توبہ کریں اور اللہ کے بندے بن جائیں، پھر کسی اور کی عبادت نہ کریں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر پہلے ہی سے انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی. ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف بھیجا بھی جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں آج منع کیا جا رہا ہے. دوبارہ وہی کام کریں گے. وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، آج یہ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. یہ ان کا نظریہ تھا. کاش وہ منظر آپ خود دیکھ سکیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یعنی دنیا میں جو کچھ تمہیں کہا گیا تھا تم اس کا انکار کرتے تھے. قالوا بلا وربنا، یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے. وہ فرمائے گا اچھا، تو اپنے انکار حقیقت کی بنیاد پر اسی کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. یعنی ہم ظلم نہیں کر رہے تم پر، ہماری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا اب تم پر. تم نے جو کچھ کیا، تم نے جس چیز کا انکار کیا، اب اسی انکار کی وجہ سے
تم عذاب کا مزہ چکھو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آئے گی، یا تو موت کی یا قیامت کی، تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملہ میں کیسی تقصیر ہوئی۔ اس وقت کہیں گے افسوس ہم سے تو اس قیامت کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، جنت اور دوزخ کے معاملے میں، حساب کتاب کے معاملے میں بڑی زبردست تقصیر ہوئی ہے، بہت بڑا قصور کیا ہم نے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ الا ساء ما یزرون وما الحیات الدنیا الا لعب ولہب، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، تماشا بھی وقتی ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ہر شے دنیا بہرحال زوال پذیر ہے۔ وللدار الآخرۃ، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے الذین یتقون، جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ افلا تعقلون، پھر کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اللہ کے رسول، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، یہ لوگ، لیکن یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسول، بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اس لیے حوصلہ کیجیے۔ مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو ان رسولوں کو پہنچائی گئی تھیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اللہ جو فیصلہ کر لیتا ہے نا، وہ اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا اس کی خبریں اللہ کے رسول آپ تک پہنچ چکی ہیں، ہم نے آپ کو بتا دی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ سے برداشت نہیں ہو پا رہی تو پھر ہم آپ سے اتنا کہیں گے اگر آپ میں کچھ ہمت اور طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیجئے یا آسمان میں سیڑھی لگا لیجئے اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی خود کوشش کیجئے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہذا نادان مت بنیے۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، باقی رہا یہ کہ آپ ان کو دعوت دے رہے، یہ قبول نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ ہم بتا دیتے ہیں۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ وَالْمَوْتَى، رہے مردے جو اندر سے مردے ہوں، یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ قل، کہہ دیجئے، یقیناً اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لیجئے، یہ سب انسانوں تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ان گنت انواع ہیں، تو یہ سب کے سب اللہ ہی کے محتاج ہیں جیسے تم ہو۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہر شے لکھ رکھی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، یعنی جو مرتا ہے وہ سمٹ رہا ہے رب کی طرف، جا رہا ہے اس کی طرف۔ والذین کذبوا بآیاتنا، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، یہ اسی کا کام ہے۔
قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے موت کی، تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ اور اگر تمہیں کوئی خدا نہ خواستہ موت کا وقت تمہارا اس وقت آ جائے اور تمہیں نظر آئے کہ میں مر رہا ہوں، کیا اس موقع پر تمہیں اپنے خدا یاد آتے ہیں یا پھر اللہ یاد آتا ہے؟ اغیر اللہ تدعون، تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، اس وقت تم حقیقت میں اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو، وہ یاد ہی نہیں آتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، سنو آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف اللہ کے رسول ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا، مصائب مصیبتیں بھی ان پر آئیں، کئی بیماریاں بھی آئیں، تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، کیوں نہ گناہوں کو چھوڑا، کفر کو چھوڑا، اللہ کی طرف ہی جھک پڑتے، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ یعنی شیطان نے تو ان کے گناہوں کو بڑا خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں بار بار کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یعنی ترقی و خوشحالی ان کے ہاں آ گئی، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں خوب دنیا میں مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور اس وقت ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے تھے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، اے اللہ کے رسول ان سے پوچھئے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی لے لے، تمہیں دکھائی نہ دے، اور سماعت وہ بھی تم سے لے لے، تمہیں سنائی نہ دے، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ تمہاری عقلیں بھی مخبوط ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو اللہ کے سوا اور کون سا معبود ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں گھما پھرا کے، اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً، کہو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے، پوری علامات اس میں موجود ہوں کہ واقعی عذاب ہے، تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، خوف مستقبل کا اور رنج ماضی کا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اللہ کے رسول ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، جی ہاں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں عبد ہوں، عبد، اللہ کا بندہ ہوں۔
ان نتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، میں بھی وحی کا پابند ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک مومن اور ایک کافر، ایک ہدایت یافتہ اور ایک گمراہ، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے کہ وہی جو ہے اس کا نور کس طرح ایک صاحب بصیرت انسان کو منور کر دیتا ہے، اور اس کا انکار سے، وہی کے انکار سے کس طرح ایک انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور اللہ کے رسول آپ اس وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے۔ کوئی سفارش بھی نہیں ہوگا۔ شاید کہ اس نصیحت سے متنبر ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں، اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں، مراد یہ کہ ہر وقت پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کی رضا چاہیے، نیت ان کی یہی ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے کام، اور اللہ سے ہی اس کا ثواب اور ریوارڈ، کسی اور سے کچھ نہیں لینا، انہیں اپنے سے آپ اللہ کے رسول دور نہ پھینکیے۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار آپ پر نہیں ہے، وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے۔ اس لیے پھر یہ تفریق کیوں؟ اس تعلیم کے بعد بھی، اس ہدایت کے بعد بھی اگر آپ انہیں دور پھینکو گے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں میں آپ کا شمار ہوگا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، دراصل ہم نے اس طرح کسی کو غریب اور امیر بنا کے ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ میرا شکر گزار بندہ کون ہے، یہی ہے، اس لیے ان کی ویلیو ہے۔ اللہ کے رسول وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہیے تم پر سلامتی ہو، یعنی ان کا استقبال کیجئے، ان کے حق میں رب کی جناب میں دعا کیجئے، آپ کی دعائیں بطور رحمت کے، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے سن کے ان پر رحمت نازل کرنی ہے۔ تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کر لے، کسی برائی، اب یہ برائی کا تعین نہیں ہے، کوئی بھی برائی ہو، لیکن پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ دروازے پھر بھی اللہ نے کھول رکھے ہیں، لیکن اس کا یہی مطلب ہے کہ برائی کے بعد انسان کو شرمندگی ہو اور اپنی اصلاح کر لے کہ آئندہ میں نے یہ برائی نہیں کرنی، اور پھر اس برائی کے قریب پھٹکے ہی نہ، تب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے اور اس سے نرمی سے کام لیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں احکام اور دلائل کو، تاکہ مجرموں کی راہ مکمل نمایاں ہو جائے، پتہ چل جائے کہ نیک کون ہے، مجرم کون ہے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ، اللہ کے رسول ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے پھر میں نہ رہا اگر میں نے ایسے کام کیا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہی امر حق کو بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب کی، تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کا علم کامل، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، جتنے غیب کے وسائل ہیں سب اسی کے پاس ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،
اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے اس کا علم، اس نے لکھ کے رکھا ہوا ہے پہلے سے ہی، اور اسی کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت تم پوری کر سکو۔ یہ ہے اللہ کا کام، سلاتا بھی ہے، بیدار بھی کرتا ہے۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی باغی ہو کوئی فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عمل کو دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، دے بھی رہا ہے، چھیننا بھی جانتا ہے، ذلیل کرنا بھی جانتا ہے اور عزت کرنا بھی جانتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ اللہ خود مقرر کرتا ہے کہ جاؤ ان کی نگرانی کرو، اور فرشتے ہیں جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں، یہ کرامن کاتبین الگ ہیں، اور فرشتے ہیں جو ہماری نگرانی کرتے ہیں، ہمیں حادثوں سے محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ موت کا جو وقت ہے اس سے پہلے جو بھی نقصان آ سکتے ہیں وہ ہمیں اس سے بچاتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال دیتے ہیں، اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں برتتے۔ اللہ کی طرف سے یہ فرض ان کو عائد کیا گیا ہے، وہ آ کے وہ یہ کام کرتے ہیں، معمولی سی بھی کوتاہی نہیں کرتے وہ۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلہ کے سارے اختیار اسی اللہ کو حاصل ہیں، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اللہ کی ذات ایک ہے، اربوں انسانوں کا حساب اللہ نے بس کلک کرنا ہے اور سب کا حساب ہو جائے گا۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ کے رسول ان سے پوچھئے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ صحرا میں کوئی کھو جائے اور سمندر میں کوئی ڈوب جائے، یا ڈوب جانے کا کسی کو ڈر ہو اور بندہ اس وقت مایوس ہو یا مضطرب ہو، تو ایسے حادثوں سے بتاؤ جو اہل مکہ کو اکثر و بیشتر پیش آتے تھے، بتاؤ تمہیں کون بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو، علانیہ بھی یا دل ہی دل میں بھی؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہو وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، تمہاری قوم، اللہ کے رسول آپ کی قوم اس کا انکار کر رہی ہے، یعنی اس عذاب کا، حالانکہ وہ حق ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اللہ کے رسول جب آپ دیکھیے کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، مت ان کو موضوع بحث بناؤ، اور اگر کبھی شیطان
آپ کو بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت آپ کو اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ یہ کہا آپ کو گیا ہے، مگر ایک ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے۔ بحث نہیں کرنی، نصیحت کرنا، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ کھیل اور تماشا دین کو بنا رکھا ہو۔ دین میں کھیل ہیں، دین میں تفریح موجود ہے، مگر ایسا کھیل اور تماشا جہاں دین کا مذاق اڑے، جہاں دین کو ثانوی حیثیت مل جائے، جہاں اور باتوں کو فوقیت مل جائے، تو ایسا کھیل تماشا دین پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ چھوڑ دیجیے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، یعنی بس یہی دنیا ہے، یہی فریب ہے جس میں وہ پھنس گئے ہیں۔ وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت، ہاں یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہیے کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضہ میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے رسول ان سے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ سیدھا راستہ دکھا چکا ہے۔ یعنی تم ہمیں اپنی طرف بلاتے ہو کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، آ کے کیا ہم ایسے خداؤں کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے نہ نقصان، جبکہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا چکا ہے، یعنی اسلام آ چکا، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، درا حالے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہا، وہ بھٹکنا ہی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں راہ یہ ہے، میں یہ کھلا میدان ہے، میں اسی طرف جانا چاہتا ہوں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور وہ اسلام ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو، یعنی یہ دعوت اس کی طرف سے، اسی دین کی طرف سے کہ تم اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، اس کا حکم آئے بس وہی مانو، اس کے بندے بن جاؤ، اور نماز قائم کرو، ظاہری طور پر اس کی عبادت کرو، اور اس کی نافرمانی سے بچو باطنی طور پر۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے، بس یہ بھی سوچ لو۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے، ایسے نہیں بنائی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ کن فیکون، کہ حشر ہو جائے، اسی دن وہ حشر ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقِّ، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جناب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سنایا جا رہا ہے، حوصلہ دلانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل مکہ کو بھی کہ تم بھی دیکھ لو کہ تمہارا کردار ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی قوم جیسا ہے اور والد جیسا ہے۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، جب کہ انہوں نے اپنے باپ، اپنے والد آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ قوم ستارہ پرست تھی اور بت پرست تھی۔ انی اراک و قومک فی ضلال مبین،
میں تو ابا آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کسی موقع پر کسی رات کو ستارہ پرست قوم کے سامنے ستارہ دیکھا۔ قال ھذا ربی، ان کے سامنے کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولے ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ ہدایت کو انہوں نے اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام سمجھا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، چاند چھوٹا اس سے، ستارے اس سے چھوٹے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ تو خود اپنی جگہ پر جمے نہیں ہیں، یہ تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ تو طلوع ہوتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، ان کو کیا پتا؟ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اسی ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، یعنی سیدھی سادی جو فطری تعلیم تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائی، مگر وہ ماننے کی بجائے کہنے لگے نہیں، ہمارے ان خداؤں کو تم چیلنج نہیں کر سکتے، نہ ان کو برا کہہ سکتے ہو، نہ ان کے بارے میں ایسی باتیں کر سکتے ہو تاکہ وہ ہماری نظروں میں گریں۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، یعنی راستہ مجھ پر کھل چکا ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بتاؤ اگر کچھ تم علم رکھتے ہو تو دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ آپ کا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، پوری قوم ان کا مقابلہ کر رہی تھی، جو دلائل اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تو اس سے ان کا مرتبہ بلند ہوا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ایسا تم نے بھی نہیں کرنا کہ یہود کی دشمنی میں آ کر اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کو تم برا بھلا کہنا شروع کر دو۔ ہوتا ہے ایسے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی،
عزت دی، قرآن مجید میں یہ لفظ نار کر کے بتایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ نیکی کیجیے، یہ بدلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ وہ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہ یاب کیا۔ کل من الصالحین، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ جی ہاں، کوئی کاہن نہ تھا، غیب دان نہ تھا، نیک تھے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، انہی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، یعنی نبوت سے سرفراز کیا۔ نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا۔ یعنی انبیاء کے ساتھ رشتہ ہونا یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو چکا ہوتا۔ ان لوگوں سے مراد یہ انبیاء جن کے نام لیے گئے ہیں، وہ لوگ تھے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ کچھ اور لوگوں کو، اس سے مراد مدینہ کے خوش قسمت انصار ہیں کہ اگر مکہ کے قریشی اس نعمت اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان کی قسمت جاگ اٹھی ہے، وہ اب مسلمان ہوں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے اللہ کے رسول وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر آپ چلیے اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، بس آپ اسی راہ پہ ڈٹے رہیے۔ یہی انبیاء کی سنت ہے کہ وہ جب کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں تو اس کی فیس لوگوں سے نہیں مانگتے۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے، یہ کسی عربوں کے لیے نہیں ہے، کسی ملک یا قوم کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، ہر قسم کے انسانوں کے لیے، جہاں کہیں آباد ہیں، اس سب کے لیے نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا۔ یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ بشر پر وہ کہتے تھے کہ آپ ہم جیسے انسان ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کیسے نازل کر سکتا ہے؟ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو رکھا ہوا ہے۔ پبلک کو کچھ دکھاتے تھے اور کچھ چھپا دیتے تھے۔ یہ تھیا کریسی جو ہے نا، یعنی دین کی ہر چیز پر غلبہ، کہ کوئی اس کو نہیں پڑھ سکتا، کوئی اس سے مستفید نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو پڑھا نہیں سکتا، کوئی دین کی بات نہیں کر سکتا، یہ صرف ہمارا کام ہے، یہ ان کا کام تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی تورات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جہاں ضرورت ہوتی اپنی مرضی کا ٹکڑا اٹھا کے کہتے دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے، اور بہت کچھ اپنی مصلحت کے مطابق چھپا بھی لیتے تھے، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، یعنی تمہاری نسلوں پر نسلیں گزر گئیں، مگر یہ علم ان کے پاس نہیں تھا، ہم نے تورات عطا کر کے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ قل اللہ، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ ہم تم سے سوال کرتے ہیں، بس اتنا کہہ دو
کہ اللہ نازل کرنے والا تھا، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اب جو دلیلیں کر دیتے ہیں، جو حجتیں یہ پیش کرتے ہیں، چھوڑ دیجئے ان کو۔ اصل حقیقت یہ جو ہم نے بتا دی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اسی کتاب کی طرح یہ بھی ایک کتاب ہے قرآن مجید جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے رسول آپ بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو۔ مکہ اور اس کے اطراف میں آپ چلتے جائیں، اس کا دائرہ وسیع کرتے جائیں، پوری دنیا ہے، مکہ عین درمیان میں ہے دنیا کے، زمین کے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کل قیامت کو ہمارا مواخذہ ہوگا، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ایمان کے ساتھ۔ اور اس ظالم شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، درا حالے کہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک ظلم ہے۔ بعض اوقات انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم پر وحی نازل ہوئی۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، درا حالے کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب کہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کافر کی موت کا حال ہے، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ، بڑی شدت سے سختی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، نکالو اپنی جان۔ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق کہا کرتے تھے۔ یعنی جسمانی اور روحانی تکلیف کے ساتھ توہین بھی ہے، رسوائی بھی ہے، اور اس کی آیات کے مقابلہ میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تنہ تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار اکیلا پیدا کیا تھا۔ دنیا میں جب تم آئے تھے تو اکیلے آئے تھے ماں کے پیٹ سے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا، علم، فن، مال، اولاد، جائیدادیں، دوست، احباب، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، تمہارے دوست احباب سب ختم۔ اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ پا رہے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ لاؤ نا۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے، تم اکیلے رہ گئے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ بڑا مان تھا تمہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بہت سی چیزوں کے لوگ خدا بنتے ہیں، معبود ان کو بنایا جاتا ہے، مگر نباتات کا کوئی معبود نہیں ہوتا، نہ کوئی بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا بھی میں ہوں، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، انڈے سے مرغی کو اور مرغی سے انڈے کو، اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ کیوں دوسروں کو خدا مانتے ہو؟ فالق الاصباح، پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے۔ کس طرح رات سے دن کو نکالتا ہے۔ یہ سارا نظام زندگی جو زمین کا ہے یا آسمان کا ہے، یہ کارخانہ حیات، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی اٹکل پچو کام نہیں ہے۔
یا بغیر کسی قانون اور ضابطے کے یہ نہیں چل رہے۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ستارے بس اس کام کے لیے ہیں، دو کاموں کے لیے۔ ایک تو یہ کہ صحرا میں بندہ کھو جائے، ستاروں کو دیکھ کے اپنا راستہ مقرر کرتا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے، یا جب ستارہ یہاں ہوگا تو مجھے شمال کی طرف جانا ہوگا۔ اور اسی طرح سمندر میں بھی جب چاروں طرف پانی ہوتا ہے، دور دور تک کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، تو وہاں بھی ستارے ہی کام دیتے ہیں۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ ہے کام ستاروں کا۔ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو جاہل ہیں وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے۔ اے اللہ، ایک انسان سے ہم سارے انسانوں کی نسلیں نکلیں، پھیلتی چلی جا رہی ہیں، مر رہے ہیں، نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ہے یہ بات کیا ہے اصل میں؟ وحدت انسانی، کہ انسان، ان کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے، نہ گورے میں، نہ کالے میں، نہ غریب میں، نہ امیر میں، نہ مہذب میں، نہ غیر مہذب میں۔ یہ سب مشرق و مغرب کی تقسیم، تمیز اللہ نے ختم کر دی ہے۔ پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی۔ میں کہاں دفن ہوں گا، اللہ جانتا ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی، بنتی ہے یا نہیں بنتی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے جسم کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں، سمندر میں چلے جاتے ہیں، مچھلیوں کی خوراک بن جاتا ہوں، بہرحال وجود میرا جس حالت میں جہاں جائے گا وہی میری جائے قرار ہے، وہی میری قبر ہے۔ اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ، یہی ہے سونپے جانے کی جگہ، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ پانی ایک ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں صورت اور شکل میں اور رنگ میں بھی، مگر ذائقے میں مختلف، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ سبحان اللہ، یہ پھل جب پکتے ہیں، یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں جب پھل آتا ہے اس کیفیت کو بھی دیکھو، اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت کو بھی ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ کیا زبردست انجینئرنگ ہے، اور کیا زبردست سٹرکچر ہے جو اللہ بناتا ہے۔ کیا اس میں کوئی نقص ہے؟ کتنا خوبصورت پھل ہوتا ہے جو پک کے ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہم شوق سے اس کو دیکھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ کوئی نہیں ہے جو ایسا کر سکتا ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں تک کو اللہ سمجھا رہا ہے۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہستی، مگر عجیب و غریب قسم کی قوتیں ہیں انسانوں کے لوگ، یعنی عقیدے کی حامل قوتیں ہیں کہ انسان ہوتے وہ کہتے ہیں جن یہ بھی اللہ کے شریک ہیں۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ ان کا خالق ہے، یعنی انسان جو بناتے ہیں ان کا بھی، اور جو جن ہے اللہ ان کا بھی خالق ہے۔
وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں. یہ سب خرافاتی عقائد ہیں. بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان بہتانوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں یا کہتے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے. موجد کا مطلب یہ پہلے کچھ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وجود میں لایا. ان کا کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی ڈرائنگ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ ان کو وجود میں لایا ہے. اس کا بیٹا کوئی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو پا نہیں سکتیں اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. دنیا کی ساری نگاہیں مل کے، دوربینیں مل کے، مائکروسکوپ، یہ سب جو بھی دوربین بنی ہے دنیا کی طاقتور، وہ مل کے بھی اللہ کو پانے کی کوشش کرے نہیں پا سکتے. ہاں، اللہ ایک ایک نگاہ کو پاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ کون سی آنکھ کس خیال سے دوسرے کو دیکھ رہی ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، قرآن کے دلائل اور رسول کے معجزات. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور سنو میں تم پر اب کوئی پاسبان نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. کیونکہ آپ پر الزام بھی تو لگنا ہے نا. لگاتے تھے لوگ کہ آپ کسی سے پڑھ کے آئے ہیں، اللہ کی وحی آپ پر نازل نہیں آتی. مگر جن لوگوں کے پاس علم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اللہ کے رسول اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوتی ہے. لا الہ الا ہو، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور ان مشرکوں کے پیچھے مت پڑیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے. آپ کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ آپ ان پر حوالہ دار ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے ایمان والو یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں. کذالک زینا لکل امت عملہم، ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، ایسی قسمیں اللہ ہی کے نام پر کھاتے کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے، مثال کے طور پر یہ صفا کی پہاڑی سونے میں بدل جائے ہمارے کہنے کے مطابق، تو اس پر ایمان ہم لے آئیں گے. کوئی معجزہ تو ہو ہمیں جو قائل کرے. اللہ کے رسول ان سے کہیے نشانیاں تو اللہ کے پاس بہت ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور آپ کو کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کتنی نشانیاں ان کے پاس آئیں، بے شک ان کے کہنے کے مطابق پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیتے تو یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے. کہتے یہ جادو ہے، ضد ہے نا، ہٹ درمی ہے جو اندر پہلے سے بیٹھ گئی ہے کہ ماننی نہیں ہے آپ کی بات. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں، حق کی طرف دیکھتے بھی ہیں، اور پھر حق طلبی کے ارادے سے بھی اللہ ان کے دلوں کو ہٹا دیتا ہے. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ
پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اپنا دعوتی کام آپ کرتے رہیے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔